رشید صاحب بولو, بول ڈالو آج دیکھا جائے گا. رشید صاحب میرے ماموں ہیں, جب بھی آپ کہتے ہیں نا ان کو کچھ بولنے کے لیے ہاں تو میں اکرامن سے ان کی جگہ مجھے بولنا پڑتا ہے, یاد کرنا پڑتا ہے. اب اپنے لیے بول پہلے ماموں کے لیے بولا, اب اپنے لیے بولو. دو یہ تو پہلا بولنا تو نمبر 1 اور ہو گیا. اب بولنا نمبر اصلی آنا چاہیے. جا جلدی بول دی تو میں پھر انہیں کو بلاؤں گا ماموں کو. اب آپ ان کے لیے بولو جی, پھر آپ بولو. دیکھو یہ بولنے والی بات کو نہیں, اگر انسان کوئی بھی عقیدہ نہ ہونا تو اس دنیا کے اندر یہ مشین ایسی سیٹ ہے جس میں آپ پیدا ہوئے ہیں کہ آٹومیٹک عمل جاری ہو جاتا ہے آپ کا. خود بخود سکول آپ کے قریب ہوتے ہیں, خود بخود داخلے شروع ہو جاتے ہیں بغیر کسی جرم کے, سزا شروع ہو جاتی ہے. اور پھر مطلب سکول دونوں قسم کے ہوتے ہیں, ایک عربی میڈیم جس کے بعد امام مسجد بن جاتا ہے انسان, اچھا مرتبہ ملتا ہے. جو لوگ پسند نہیں کرتے, اسلام کو پسند کرتے ہیں اور مسجد کے امام کو پسند نہیں کرتے. خیر دارالعلوم میں بچے آپ کیوں داخل کرتے, کہتے ہیں انگریزی اسکول میں کہیں گے, کہتے ہیں ایمان ہی کام آئے گا, یہ آخرت کے اندر اسلام کام آئے گا. تو بچہ کہتا ہے بچہ تھیٹر نہیں کے والے ہوگا, کیونکہ بچہ ادھر ہی جانا چاہیے یہ پوپ کے پاس, اور اپنا جو ہے نا ایمان جو ہے اللہ تعالیٰ بس قبلہ راز کرے, قرآن شریف جو ہے اللہ کا پڑھ لے کے بڑا پڑھائی ہے. خیر بارہ ایک اسکول تو ہوتا ہے دارالعلوم والا, جہاں سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ بچائے ہمارے بچوں کو, کیونکہ وہاں پر اور طرح سے لوگ بنتے ہیں, حافظ بن گئے, قاری بن گئے, یہ بن گیا. درس نظامی کا انجام یہی ہے کہ یہ مسجدوں میں امام بنتے ہیں. آپ سمجھ رہے بات ہے. دوسرا اسکول اردو میڈیم, پارٹی گیٹ اسلامی ہائی اسکول, یہ اردو میڈیم کے اسکول ہیں. ان کے اندر خود بخود داخل ہونا پڑتا ہے. ان میں اچھے اسکول بھی ہیں, برے اسکول بھی ہیں. پھر انگلش میڈیم, میں کہتا ہوں کہ آپ کا عمل کوئی بھی نہیں ہے, خود بخود شروع ہو گیا. جو داخلے کی دوڑ دھوپ خود بخود شروع ہوگی, پھر کوشش کر کے داخل ہو گیا, پھر بچے پڑھنے شروع ہو گئے. اور صحت کی اگر نقص ہو جائے تو آپ کے علاقے میں کلینک کوئی ہونا چاہیے. ہے جی بالکل, 2 3 4 تو زیادہ ہی آ گئے. اب تو کلینک ہی کلینک کھل گئے. اپنی بات ہے صحیح, یہ واقعات ہو گیا. ایمان کی ضرورت کو نہیں, عمل شروع ہو گیا. پھر ڈاکٹر کی فیسوں کے پیسے, اسکول کی فیسوں کے پیسے, بلکہ ٹیوشن فیسوں کے پیسے آپ کو پھر کمانے کی ضرورت پڑ گئی. کچھ جائز کمائی تو پوری نہیں ہوتی, کچھ تو خیر نجائز بتانا تھوڑا کسی کو, وہ بھی شاید کاروائی شروع ہو جائے, سارا کے چلتا ہے. پھر اس کے بعد مطلب شادیوں کے معاملات, پھر جیسے سماج ہے ویسے مکان بناؤ. اس گھر میں تو نہیں نہ ہوتا, پھر کسی اور جگہ جا کے رہتے ہیں کہ اچھا سا مکان بنا لو, اچھے سے رشتے طے کر لو. یہ سارا واقعہ بغیر ایمان کے ہو رہا ہے. مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے. تو گویا کہ یہ سماج کی بجی رہتی ہے کہ خود بخود ہی سیٹ ہوتی جائے گی, خود بخود ہی آپ کو عمل پر مجبور ہو جائے گی. یہاں سے وہاں تک جانا ہے, یا گاڑی بجا لو, گاڑی خرید لو. مسلمان گاڑی نہیں ہوتی, ٹوٹا ہوتی ہے, کچھ 5 ہوتی ہے, نہیں بات سمجھ. اب مسلمان کلمہ پڑھ کے اسے مسلمان کر لو. تو اس میں ابھی اسلام کی کوئی دخل نہیں ہے, ابھی صرف جاپان سے گاڑی لینی ہے. اور اس کے بعد پھر آپ کسی بادشاہ پہ چلے جاؤ. سارے کا سارا کام صبح سے شام تک, یعنی زندگی سے ابتدا سے لے کے انجام تک عمل جاری ہے. اس میں اسلام کی ضرورت ہی کوئی نہیں. دفتر جانے میں کون سا اسلام چاہیے؟ یہ پرنٹنگ پریس چلاؤ جی تو اسلام کا اس میں چاہیے. مشینیں چلنی چاہیے, پھر تیل ڈال دو اور بٹن بجلی کے ساتھ چلے گا. بابنا مسلمان ہوتا ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا, سورج سے پوچھا تیرا مذہب کیا ہے, تو اس نے کہا میرا مذہب صرف روشنی ہے, میں مسلمان نہیں ہوں. سورج کا مذہب صرف روشنی ہوتا ہے کہ مسلمان ہوتا ہے. بلکہ بتانا کسی کو نہ, ذاتی آپس میں بات کر رہے ہیں. اللہ بھی مسلمان نہیں ہے. مسلمان تو ماننے والا کسی کو, اللہ کسی کے آگے بات کرتا ہے, اللہ عبادت کر سکتا ہے. تو میرا مطلب ہے کہ عبادت کرنے والا محمد ہوگا نا, تو اللہ جو ہے نا وہ ساری کائنات کا پالنے والا ہے. تو یہ ہمارا اپنا ہی کھیل ہے کہ ہمیں راستہ ملا اسلام کا. اب اتنی بڑی حرکت میں پھر ایمان کو محفوظ کرنا یہ کمال. پھر اتنی جہاں جانا ہے, جہاں انگلینڈ جانا ہے, سیر کرنی ہے, یورپ کنٹیننٹ ادھر ادھر, کہ تم واپسی پہ ویزا لگاؤ جی عمرے کا. جب جاتے ہوئے عمرہ کر لو, عمرہ اضافی. مطلب یہ ہے کہ عمرہ جو ہے نا یہ اصل نہیں ہے, اس روٹ میں آ گیا. تو یہ ہے آپ کے مطلب واقعات ایمان کے. ورنہ ایمان اگر اصل ہو جائے تو آپ کبھی بھی وہ کام نہ کرو جو ایمان کے علاوہ. یہ تو بڑی مشکل ہے زندگی, کٹھن ہے زندگی. بس ایمان کی جوت محفوظ رہے تو بڑی بات ہے, ورنہ حالات زمانہ اور ہیں. یہ جو دعا یہ کرو کہ ان حالات میں محفوظ رہ جائے.
آپ کا ایمان، جو بہت مشکل بات ہے. آپ بات ہے ایمان پر دو چیزیں حملہ کریں گی، یاد رکھنا. تیسری چیز کونی ہے، صرف دو چیزیں. نمبر 1 تسکین وجود، تلذذ، لذت وجود. لذت وجود کے سارے زمرے، سارے شعبے، اور جتنا بھی لذت وجود کا شعبہ ہے نا، یہ ایمان پر حائل ہوگا اقرا میں. اور محبت پیسے کے ساتھ یہ ہے. یہ دو چیزیں اگر نکل جائیں تو ایمان میں. اب آپ خود سوچ لو میں نے کیا کہا. دو چیزیں صرف یہی ہیں، 10,000 چیزیں میں نے کہیں بھی نہیں ہیں. دو چیزیں، وجود کی گریٹیفیکیشن، باڈی کی، اپنے باڈی کو تسکین میں لانا، تلذذ میں لانا، لذت میں لانا. لذت کی ساری کہانی جو ہے نا یہ اسلام کے خلاف. سونا زیادہ لذت، کھانا زیادہ لذت، انوالومنٹ لائف میں لذت. تو لذت وجود جو ہے نا اس کا ایمان کی راہ میں حائل ہے. اور پیسے سے محبت. مثلا یہ جو نہیں ہے کرکٹ کھیلتے ہو، اچھا پاکستان نے کھیلا، اچھا کھیلا ہوگا آج، اچھا خوش ہے اقبال صاحب. اب میرے لیے یہ مشکل ہو جائے گا کہ آپ کہہ رہے ہو کہ وہ کہہ رہا ہے. اچھا مطلب یہ ہے 100 بنا لیے کسی آدمی نے، وہ کتنی خوشی کتنی ہوتی اس کو. اگر 99 پہ آؤٹ ہو جائے تو ہارٹ فیل ہونے کا امکان ہے. آپ سمجھے بات؟ تو 100، یہ 100 وہی ہے 100 روپے والے، یعنی کہ 100 کا لفظ جو ہے نا یہ وہی ہے 100 کے نوٹ والا. اچھا اب اسے یہ پوچھو کہ یہ تو نے 100 بنا لیا، سینچری بنا لی، what will you do next؟ تیرے کیا کہے گا؟ I will have another century. کاش. تو سینچری کے کھانے کے کام نہیں آتی، وہ سینچری جو صرف محبت کے کام آتی ہے نا وہ پیسہ منا ہے. پیسے کی وہ سینچریاں جو صرف گننے کے کام آتی ہیں، کھانے کے کام نہیں آتی ہیں، وہ اسلام کی راہ میں رکاوٹ ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا کہ وہ پیسہ جو صرف گنتی میں لذت دے رہا ہے اور کام میں نہیں آ رہا، اس پیسے کو کہتے ہیں اسلام کی راہ میں رکاوٹ ہے. تو وہ واقعات جو وجود کی لذت کا باعث ہیں وہ اسلام میں رکاوٹ ہے. دو چیزیں نکال دو تو باقی اسلام محفوظ ہو گیا. مگر اس نے ایک سنت نبوی بھی تو آپ دیا نا، نکاح وغیرہ. نہیں، سنت نبی اور بات ہے، وہ فرض ہے. اگر آپ شادی کرتے ہو لذت کی خاطر تو یہ حرام ہے. آپ یاد رکھنا یہ بات. لذت کی میں نے لفظ کہا ہے، کیا کہا؟ ہاں، یہ حکم کا ہو. شادی کیوں کیا ہے؟ حکم. فقیر کے لیے شادی جو ہے تو حکم ہے. حکم کے اگر علاوہ کر رہے ہو تو پھر تو حکم نہیں ہے. اگر یہ مطلب شادی جو ہے اگر تلذذ میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا وقت آ جائے تو بھاگ جاؤ نکاح سے. وہ کہتے ہیں وقت سن لو. آپ نے دیکھا دادا صاحب ایک بزرگ ہیں، زیادہ آشنا ہے ہم سے، بہت زیادہ تاریخ ہم تک کیا مکمل آشنا. وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ غلطی ہونے لگی تھی شادی کی، اللہ نے مہربانی کر دی، لکھ لیا کتاب میں. اب یہ آدمی ایسے نہیں بات کر سکتا کہ شریعت کے خلاف ہو. اب بات سمجھے، جیسا اس کا منصب ہے ویسے اس کے فرائض ہیں. کیا کہا؟ جیسا منصب ہے ویسے فرائض ہیں. بلکہ پھر فقراء نے اس حد تک لکھا ہے کہ شادی کے جتنے بھی احکام اور اس کی انوالومنٹ ہے اگر تلذت کے لیے ہے تو یہ اتنا ہی گناہ ہے جتنا کہ نکاح کے بغیر. آپ کو بات سمجھی؟ حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، النکاح سنتی، اور جس نے سنت کو ترک کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. آپ حضور پاک کے ساتھ ہم میں سے ہونے کے لیے شادی کرتے ہیں، اگر وہ نہیں ہے تو پھر یہ کوئی ثواب نہیں ہے. اب وہ جو کہا کہ جب وقت آئے گا ترک کر دینا، وہ ایک حدیث شریف ہے، یہ سینہ بسینہ چلی ہوئی ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضور پاک ارشاد فرما رہے تھے صحابہ کرام میں یہی تھا کہ نکاح سنت ہے، جس نے ترک کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ تمام احکام کے ہاں ایکسیپشن ہوتی ہے کوئی نہ کوئی، اس کی بھی کوئی ایکسیپشن ہے، استثناء ہے؟ آپ نے فرمایا ہے. ایک آج کے بہت عرصہ بعد ایک وقت آئے گا. وقت جب آئے گا ایک ایسا وقت ہوگا کہ انسان کے ماں باپ اور اس کی بیوی بچے اس کو ہلاک کر دیں گے. اگر وہ وقت آ جائے کہ بیوی بچے ہلاک کر دیں تو اس وقت کا میں حکم دیتا ہوں کہ پھر بہتر ہے کہ انسان پہاڑوں میں چلا جائے، شادی نہ کرے. صحابہ کا مرتی یا رسول اللہ کہ یہ کیسا وقت آ سکتا ہے؟
کہ ماں ہلاک کر دے یا بیوی ہلاک کر دے. آپ نے فرمایا یہ وقت وہ ہے کہ ماں اور بیوی خاص دفعہ کہا کہ یہ اس کو غریبی پر غیرت دلائیں گے. کیا کریں گے؟ غریب ہونے پر غیرت دلائیں گے اور اس کے پاس ایمان بیچنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہ جائے گا. اگر وہ وقت آ جائے تو شادی سے بھاگ جاؤ. آپ کو بات سمجھ آئی؟ یعنی کہ اگر ایسا وقت آ جائے کہ بیوی اور بچے مجبور کر دیں یا ماں باپ مجبور کر دیں کہ تم غریب ہو کے یہ تم کیا کر رہے ہو، اور اس کو غیرت دلائیں کہ تمہیں غریب نہیں ہونا چاہیے، اور ایمان بیچے بغیر غریبی دور نہ ہو اور وہ ایمان بیچنے پر مجبور ہو جائے، تو وہ وقت بہتر ہے کہ سامنے پڑھو. آپ کی بات سمجھے؟ اس لیے یہ اس میں فرمان کے علاوہ نہیں ہے، یہ بات فرمان کی بات ہے. یہ دو چیزیں ہیں تلذذ جو میں نے کہا ہے، وجود کی تسکین اور پیسے سے محبت. یہ دو چیزیں جو ہے، یہ نہیں کہ وہ سخی حضرت عثمان غنی تقی تھے. سخی کی تعریف ہوتی ہے، اس کے بعد پیسہ ہوتا ہے، محبت نہیں ہوتی. کیا ہوتا ہے سخی؟ محبت نہیں ہوتی. محبت کی خدا کے ساتھ ہوتی ہے اور پیسہ اس کی راہ میں قربان کرتا ہے. اچھا، عثمان غنی کب ہوتے ہیں؟ کہ جن کے پاس پیسہ ہے اور اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا جذبہ موجود ہے، جس کو گننے کا شوق ہے. جمع مالم وددا، اس کے لیے عذاب ہے. فضا جو مال جمع کرتا ہے اور گنتا رہتا ہے اس کے لیے منع ہے. یہ مال کی محبت، وہ الحاق بالتکاثر حتی زرتم المقابر کہ تمہیں تو غافل کر دیا کثرت مال نے. آپ بات سمجھیں؟ حتیٰ کہ تم قبروں میں جا گرے. مال کی کثرت ہے غافل کر دیتی ہے. مال کی کثرت اور وجود کی لذت، دو سے بچ جاؤ، ایمان محفوظ ہو جائے گا. میں آپ کو دوسرا بتا رہا ہوں، ان دو چیزوں سے بچ جاؤ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو محفوظ رکھے ان تمام واقعات پر. جو نیند ہے فرض ہے، لیکن نیند جو ہے نا یہ اگر لذت کے لیے ہو اور تو پھر اس سے بچو. غافل نیند سے بچو اور مجبور بھوک سے بچو. بھوک ہے کھانا کھاؤ، لیکن کھاتے چلے جاؤ تو بھوک نے مجبور کر دیا تو آپ کھاتے گئے. جائز سے جائز جو کچھ بھی ہے اس سے بچو. کہ جسم کی انوالومنٹ سے بچو، کہ مجبوراً ہے کہ تم یہاں سے لے کے وہاں تک جا رہے ہو، پتہ نہیں کہاں تک جا رہے ہو. اور جسم کی لذت کے مضامین سے بچو. بس یہ اتنا سارا شعبہ ہے. پیسے گننے کی لذت سے بچو، اس کو جمع کرنے کی مصیبت سے بچو. آپ بات میں رہنا. تو یہ ہے مطلب ایمان کی محفوظ ہو جاتا ہے. باقی شعبہ بنا پڑا ہے زندگی میں حرکت کرنے کا. مکان ہے وہی نقشہ بنائیں گے، وہی بنائیں گے، معمار وہی واقع ہے، وہیں داخل کرو گے، وہیں شادیاں ہوں گی. جیسے دنیا میں ہے، دنیا میں بڑا کام ہے حرکت کرنے والا. ایمان صرف محفوظ کرنے والی شاہ ہے. اس میں لمبی چوڑی بات نہیں ہے کہ پیسے سے محبت کرنا اور وجود کی یا لذت سے بچنا. تو دو کام کر لو، ایمان محفوظ ہے. دو کام کون سے؟ پیسے سے محبت کرنا اور وجود کی لذت سے بچنا. چھوٹے چھوٹے کام ہے، کر لو، آسان ہو جائے گی زندگی. اور کوئی بات جب تک اسے کھولو آپ. اور کوئی بات کسی کی ہو؟ کوئی سوال؟ جی رشید صاحب اقبال کے لیے کچھ نہیں بولیں گے آپ ہیں؟ بچے کے لیے کچھ تو بولو. بزرگ آج کل کیا دیکھ بیماروں کے لیے دعا کریں. اچھا، بیماروں کے لیے دعا ہے. ہر درود من کے لیے دعا ہے. اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرما دے، مشکل آسان ہو جائے اور اللہ تعالیٰ زندگی آسان اور خوش بنا دے.